Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं, इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले से जाने बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार किस शहर में है? प्यारे बच्चों, इसके साथ वक्त हुआ है अपने पहले से जाने बढ़ने का। उनका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसा मदीना ऑनलाइन। हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल की नाज़रीन, एक बार फिर मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाहता है टाइम हो चुका है कुरान पाक को पढ़ने का, तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ने का। क्योंकि कुरान पाक जब पढ़ना है तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, सीखना है, समझना है और अमल भी करना है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुल वाक़िया की कौन सी आयत पढ़ेंगे ये बताएंगे सऊद भाई। सऊद भाई कौन सी आयत पढ़ेंगे? 52, 53। आयत नंबर 52 और 53 उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में नहीं आ रहा। चले दानियाल भाई सोच के बताइए क्या कहेंगे, आपको आता है? 52 और 53। 52 और 53। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद ने बता दिया। 52 और 53वीं आयत पढ़ेंगे, 52 और 53 आयत। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहला मरहला आता है तवज्जो के साथ, सुनना, दूसरा मरहला तवज्जो के साथ, समझना और तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ, पढ़ना, और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ, मानना। और आखिरी मरहला होता है, ये बताएंगे कौन पता है? जो बड़े बच्चे नात खां बच्चे वो बताएंगे क्या होता है। मिलकर बोले। हदर और तरतील के साथ पढ़ना। आपको तो आता ही होना चाहिए, आता ही होगा, आता ही है बल्कि, क्योंकि आपने ही तो हदर और तरतील में पढ़ना होता है और छोटे बच्चों ने दीगर भी सेगमेंट में पढ़ने होते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिरी मरहला है हदर और तरतील में। अच्छा, बड़े बच्चों में से या छोटे बच्चों में से कौन बताएगा हदर और तरतील किसे कहते हैं? जी सैयद हमज़ा बताना चाह रहे हैं। सैयद हमज़ा बताएंगे, बताइए। हदर उसे कहते हैं कि कुरान पाक को ऐसे पढ़ना कि कोई भी कवायद और मखरज में कोई गलती ना हो, और रवानगी के साथ पढ़ना, स्पीड के साथ, स्पीड, तेज़ी के साथ। तेज़ी। जैसे कहाँ पढ़ा जाता है? तरावी में पढ़ना। तरावी में पढ़ा जाता है। ठीक है, तरावी में पढ़ना। अच्छा, बाज़ तरावी में बहुत जल्दी पढ़ रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं कि अगर जिससे कवायद और तजवीद बिगड़े वो नहीं, वो हदर नहीं कहलाता। हदर कहलाता है कवायद और तजवीद का लिहाज करते हुए फिर तेज़ी से पढ़ना। और तरतील किसे कहते हैं ये भी तो बताइए सैयद हमज़ा भाई। तरतील यानी कि सिलो पढ़ना। सिलो कैसे सिलो? कुरान की आयत भी है तरतील के मुतालिक। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। कौन से पारे में है? 29। 29वें पारे में।
اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مزمل. سورۃ المزمل. مزمل یا مزمل؟ مزمل. مزمل. ماشاء اللہ. جی ہاں، اور اس کا مفہوم بنتا ہے اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو قرآن پاک جب پڑھنا ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ترتیل سے پڑھنا. تو ترتیل بھی پڑھنی ہے، حدر بھی پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، سنانا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے. دانیال بھائی سیکھنا بھی ہے ماشاءاللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کی ناظرین، پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، سنانا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کی ناظرین، آج ہم 2 آیتوں کو سورۃ الواقعہ کی پہلے سنیں گے. تو توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا. اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ سن لیا اور اب کوشش کرتے ہیں ان 2 آیتوں کو سمجھنے کی. تو اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے ساتھ مل کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے. جب قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لآکلون من شجر من زقوم. لآكلون من شجر من زقوم. دانیال میں تھوڑا سا اسپیڈ سلو ہو گئی تھی تو اس لیے لیٹ ہو گئے. لاکلون. بس یہ ہے کہ حرکت تھوڑی سی لمبی ہوئی پھر آپ رک گئے. تو حرکات کو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کھینچنا نہیں ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اب بڑھتے ہیں ان کے قواعد کی جانب، پھر آپ سے سنیں گے بھی انشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، اس حرف کا پہلا حرف ہے کیا؟ لام. دیکھ لیں غور سے. لام ہے پکا؟ سعود بھائی لام کا مخرج یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ لام کا مخرج یاد آ گیا؟ سعود بھائی کو پوچھا اور پہلے یاد نہیں تھا اور یاد ہے کہ سوچ لیں. بتائیں. زبان کا کنارہ اور ضاحک سے سنایا تک کے مسوڑوں سے. اللہ، آپ نے تو بالکل جواب درست دے دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے سعود بھائی نے کہا نہیں، پر پھر ذہن دوڑایا ہے نا مخرج کی طرف کہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. تو پھر یہ یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے. کسی نے بتایا تو نہیں نا آپ کو، خود ہی یاد آ گیا. ادھر سے دانیال بھائی نے بھی کہا مجھے بھی آتا ہے، پھر غلام مصطفیٰ بھائی نے بھی کہا مجھے بھی آتا ہے. جب 2 نے کہا تو آپ نے کہا مجھے بھی آتا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ. جب ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے لام. ماشاء اللہ. اور یہ الف ہے حمزہ، یہ تو سب کو پتا ہے. محمد احمد بھائی بتائیے. حمزہ. حمزہ یا حمزہ؟ حمزہ. 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 حمزہ نا، ہاں سے. ہاں. اچھا یہ ہمارے سید حمزہ ہیں یا حمزہ ہیں؟ یہ حمزہ ہے. یہ بھی حمزہ ہے؟ نہیں حمزہ ہے. حمزہ ہے. حمزہ. دانیال بھائی آپ بتائیے. یہ سید حمزہ ہے اور یہ یہ حمزہ ہے. اچھا یہ ہے نہیں ہے، یہ ہے ہوتا ہے یا ہا یا ہا ہوتا ہے؟ یہ ہے پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ ہے تو پڑھا آپ نے. ہاں ہے جو ہوتا ہے وہ تو مجہول ہوتا ہے. حمزہ نہیں ہا ہوتا ہے یا ہے ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. ہا ہوتا ہے نا. اور ایک ہا ہوتا ہے یا ہا ہوتا ہے؟
ہا کہیں گے یا ہی کہیں گے؟ ہا، ہا اور ہا. اچھا یہ ہے حمزہ. اچھا حمزہ کو جو ہے وہ ہا سے پڑھنا ہوتا ہے یا ہے سے؟ ہاں سے. اچھا اور سید حمزہ جو ہے وہ ہا سے پڑھنا ہوتا ہے؟ جی ہاں سے. درست ہے. جی اور آپ کا بھی جواب درست ہے ماشاءاللہ. مگر آپ نے ہے کہہ دیا نا, اس میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا. ہے نہیں کہنا, ٹھیک ہے. تو کیا کہنا ہے پیارے بچوں؟ ہا اور ہا, یہ دونوں ہا اور ہا ہوتے ہیں. ہے جو لفظ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مجہول. کیا ہے؟ مجہول. کیا ہے؟ مجہول. اچھا معروف اور مجہول کی تعریف بتائی تھی, کس کو یاد ہے؟ پتہ ہے پکا؟ چلے آپ بتائیے سعود بھائی. اردو میں پڑھنے کو مجہول کہتے ہیں اور عربی میں پڑھنے کو معروف کہتے ہیں. جی عربی تلفظ جو ہوتا ہے نا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کو عربی تلفظ پر جب پڑھیں گے تو یہ پڑھنا معروف کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اور عربی کے خلاف پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا, چاہے وہ پھر کسی بھی زبان میں ہو, کوئی بھی زبان ہو, اردو میں پڑھیں کسی بھی اور زبان میں پڑھیں, ہے نا. تو قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے ہم نے معروف پڑھنا ہے, عربی لہجے میں پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. یہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑی حرکات کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر یا لمبا کر کے؟ کون بتائے گا؟ جی ہمارے سید حاشر بتانا چاہ رہے ہیں. سید حاشر نام ہے نا, سید حاشر آپ بتائیے. کھینچ کر. کھینچ کر یا لمبا کر کے؟ کھینچ کر. کھینچنا ہوتا ہے یا لمبا کرنا ہوتا ہے؟ کھینچنا. پکا؟ لمبا تو نہیں کرنا بھائی, بات تو ایک ہی ہے. کھینچنا یا لمبا کرنا. ایک الف یعنی 2 حرکات لمبا کرنا یا ایک الف 2 حرکات کھینچنا. اچھا دونوں ایک ہی چیزیں. کھینچتے ہیں نا, کھینچ کر پڑھنا ہے, لمبا کرنا ہے نا. مد لمبی ہوتی ہے, کھینچی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, جواب آپ کا بھی درست ہے. اور کاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں کون؟ سید مصطفیٰ. سید غلام مصطفیٰ کا ہاتھ نیچے ہے, آدھا ہے, پورا ہو گیا ہے. آپ سے پوچھ لیں, پکا سوچ لیں. ادھر سے بھی ٹیم اے سے 2 ہاتھ ہیں اور ٹیم اے جو بڑی والی ہیں ان کے بھی 1 ہاتھ ہیں اور بی سے بھی 1 ہاتھ ہے. اور ٹیم اے اور بی جو چھوٹی ٹیم بچوں کی ٹیم ہے وہ دونوں 2 ہاتھ دونوں طرف سے. چل ٹیم بی سے ابھی تک سوال نہیں ہوا, چلے بتائیے سید غلام مصطفیٰ. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت سے. سوچ لو. دانیال بھائی نے مدد تو نہیں کی؟ بالکل بھی نہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اور نہ. زبان سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, نہیں, جی کی ہے, جی ہاں کی ہے یا جی نہیں کی؟ جی نہیں کی. نہیں کی. پکا؟ چلیں آپ کا جواب. رکے تو ابھی محمد احمد بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت سے. تو انہوں نے بھی تو یہی کہا ہے, آپ نے سنا نہیں تھا؟ انہوں نے بھی یہی کہا ہے. چلے ان کا جواب درست مانیے آپ کا. انہوں نے کہا زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ, آپ نے بھی کہا زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. اب جواب کس کا درست مانے؟ چلیں یہ بتائیں, سعود بھائی بتائیں گے. سعود بھائی کیا کریں؟ ان دونوں نے ایک جیسے بولے تو پھر ان دونوں کا جواب درست ہے. کہیے کہ دونوں کا جواب درست ہے. دونوں کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, دونوں کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اور واو ساکن سے پہلے آ گیا ہے پیش, کیا بن گیا؟ واو مدہ. واو مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف کے برابر. اچھا واو لین کو کتنا کھینچتے ہیں؟ معروف کرتے ہیں. ایک بولے, کون بتائے گا؟ ایک ہمارے عبید بھائی بتانا چاہ رہے ہیں شاید. عبید بھائی بتائیے. بغیر پوچھے, بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. اچھا یہ بغیر پوچھے کیا تھا؟ ہو جاتا ہے کبھی, ایسا بھی ہو جاتا ہے نا. تو بغیر کھینچے, بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. نرمی سے پڑھیں گے گرمی سے, سختی سے کیسے کریں گے؟ نرمی سے بھی نہیں پڑھیں گے, نہ گرمی سے پڑھیں گے. نہ گرمی سے نہ نرمی سے, پگ کیسے پڑھیں گے؟ نرمی سے پڑھیں گے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نرمی سے بھی نہیں گرمی سے بھی نہیں. بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے, نرمی سے معروف پڑھیں گے.
पक्का जी दानियाल भाई इधर से भी आप लब्बैक कह रहे थे, उधर से भी मोहम्मद अहमद भाई आप बताना चाह रहे हैं। अहमद भाई बताइए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। मारूफ पढ़ेंगे। अच्छा मारूफ क्या होता है अहमद भाई? अरबी में पढ़ना। मारूफ कहते हैं अरबी में पढ़ना, अरबी तरीके के मुताबिक पढ़ना। माशाअल्लाह, आपको याद हो गया अभी। अच्छा अगर कोई जैसे पढ़ता है, मिसाल के तौर पर आप मिसाल देता हूँ, कोई पढ़ता है बाओ बाए ताओ तय सौ सए, ये क्या है? अरे बताए नहीं भाई, सऊद भाई बताइए नहीं, रुके तो। अहमद भाई क्या किसको क्या कहते हैं? इधर से भी मोहम्मद सैयद हमज़ा भी आपके बराबर में कौन है? नाम बताइए। मोहम्मद हम्बल। मोहम्मद हम्बल, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है भाई। सैयद हमज़ा है इधर, वहाँ मोहम्मद हम्बल है। हम्बल में भी हा और हमज़ा में भी हा, कम्बिनेशन तो बड़ा ज़बरदस्त है। और उधर हाशिर में भी हा, तीन हा वाले हैं। और कोई भी मोहम्मद अहमद में भी हा वाले आज ज़्यादा हैं। और उबैद में ऐन, उबैद में ऐन, और सऊद में भी ऐन। यहाँ पर भी तो देखें कम्बिनेशन बना ना, यहाँ पर भी ऐन है और यहाँ पर भी ऐन है। और सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा, तो दानियाल और ये रह गए ना, मुस्तफ़ा में भी या और दानियाल में भी या, हो गया ना, कम्बिनेशन तो बन गया थोड़ा सा। माशाअल्लाह, जी हाँ। अच्छा मोहम्मद हम्बल भाई आप बताएंगे या सैयद हमज़ा बताएंगे? सैयद हमज़ा आप बताइए। ये उर्दू में ऐसे पढ़ते हैं, बाओ बे। उर्दू में पढ़ते हैं? उर्दू में पढ़ते हैं जैसे कि इमाला वाली रे। हिमालय वाली रे, बो बे, ये कौन सा हुआ कायदा? यानी कि अरबी में इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता। और अरबी में कैसे पढ़ेंगे? बाऊ बई तऊ तई ऐसे। अच्छा बाऊ बई तऊ तई, ये क्या कहलाएगा? अरब मारूफ कहलाएगा, अरबी तरीके के मुताबिक कहलाएगा। और बऊ बे तऊ तय सऊ सय क्या कहलाएगा? मजहूल, अरबी के ख़िलाफ़ कहलाएगा। अहमद भाई यही है ना, ऐसे ही है, ठीक है। अब आपको मारूफ और मजहूल का पता चला, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, नून का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों में से कौन, हमारे प्यारे बच्चों में से कौन बता रहा था? दानियाल भाई, मोहम्मद अहमद आधा हाथ, फिर वापस क्या हुआ? अहमद भाई याद आ रहा है मगर सोच रहे हैं। दानियाल भाई को याद है? दानियाल भाई को तो पक्का याद है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी और से पूछूं। मुझे पता है लाम का मखरज, नून का मखरज दानियाल भाई को बिल्कुल रटा हुआ है। आप बताएंगे? चले बताएं, कोशिश करें। लबान का किनारा और यहाँ से सुनाए तक के दांतों की जड़ से अदा होते। दांतों की जड़, दांतों की जड़ क्या होती है? मसूड़े कहें। दांतों की जड़ के ऊपर मसूड़ों से क्या कहेंगे? मसूड़ों से अदा होते। दांतों की जड़ के ऊपर मसूड़ों से, ठीक है, जड़ से नहीं। दांतों की जड़ से कौन से अदा होते हैं? दांतों की जड़ से दाल पौ भी अदा होते हैं, है ना। तो ये कहेंगे हम, क्या कहेंगे? कॉफ भी अदा होता है। कॉफ भी अदा होते हैं। जबान की जड़ और जड़ आ रहा है। वो जबान की जड़ होती है, ये तो दांतों की जड़ है। ये दांतों की जड़ है, वो जबान की जड़ है। तो हमारे मोहम्मद अहमद भाई का भी जवाब दुरुस्त है, नून का मखरज सही बता दिया है दानियाल भाई, या गलत है? माइक में बोले। अहमद भाई का जवाब दुरुस्त है। अच्छा ये अहमद है या अहमद है? अहमद भाई का जवाब। अहमद, अहमद क्या है? मोहम्मद अहमद। अच्छा थोड़ा सा वो करना पड़ेगा ना आपको, हा की अदायगी। मोहम्मद अहमद भाई, और जल्दी में ही मोहम्मद अहमद भाई। मोहम्मद अहमद भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। और आगे आता है मीम। मीम का मखरज तो सबको याद हो चुका है, जरा मिलकर बोल दें। जबान की जड़ और तालुक खुश्क। मीम का मखरज कहाँ पहुँच गए? जबान की जड़ और तालुक, नहीं जबान की जड़। सारे बच्चों गलती हो रही है। उबैद भाई बताना चाह रहे हैं, उबैद भाई से पूछ लेते हैं। दोनों होठों के खुश किस्से से। दोनों होठों को खुश किस्से से, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। क्या आप बताना चाह रहे हैं? जी दोनों होठों के खुश किस्से से अदा होते। तो अभी इन्होंने भी तो यही कहा, आप पहले तो कुछ और जवाब दे रहे थे। मोहम्मद अहमद भाई सोच लें, आपने पहले कुछ और कहा था, अपना जवाब तब्दील कर दिया आपने, देख लें।
وہی والا پہلے والا یا یہ والا؟ یہ والا صحیح ہے. یہ والا صحیح ہے. پہلے کیا کہا تھا؟ پہلے خود زبان کی جڑ بول دیا تھا میں نے. جی زبان کی جڑ بول دیا تھا پہلے. زبان کی جڑ بول دیا تھا. زبان کا تو تعلق ہی نہیں ہے. با، میم، واو اور فا واہ. یہ کہتے ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے. پیارے بچوں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے. ان کا تعلق نہ دانتوں سے ہے، دانتوں سے ہے. سوچو. غلام مصطفیٰ کو بتائیں. فا کا تعلق فا کا تعلق دانتوں سے ہے. ماشاءاللہ صرف فا کا تعلق دانتوں سے ہے اور کسی حرف کا تعلق نہ دانتوں سے ہے، نہ زبان سے ہے، نہ حلق سے ہے. ایسے ہی ہے. اب جیسے ہم ادا کرتے ہیں میم دونوں ہونٹوں کے خشک سے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، اور فا اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے. فا کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا؟ فا واہ. دوبارہ. فا فا. فا یہ دوبارہ. فا فا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں غلام مصطفیٰ کا جواب درست ہے. آگے نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ ذرا مل کر بولیے. سید حاشر بھی سوچ رہے ہیں کہ کون سا قاعدہ ہے. سوچ رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ محمد حنبل بھائی کو یاد ہے؟ محمد حنبل بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا. اخفا کا قاعدہ ہے. سوچ لو. آپ کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں ہم. سوچ لیا. سوچ لیا. اچھا یہ اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا کی معنی ذہن میں نہیں؟ اچھا آپ کے برابر والے سید حمزہ. نون کو چھپانا. چھپانا. نون کو چھپانا. اخفا کی معنی چھپانا. کیا؟ چھپانا. نون کو چھپانا. پہلے کہیں گے اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. اچھا کس کو چھپانا؟ نون کو نون کو چھپانا. ماشاءاللہ آپ کے ساتھی نے جواب دیا اب اور اخفا بتا دیا، اور آپ کے ساتھی نے جواب مکمل کر دیا کہ اخفا کی معنی کیا ہے. اچھا یہ حروف اخفا کتنے ہیں کون بتائے گا؟ سعود بھائی بتائیں گے؟ سر دانیال بھائی آپ بتا دیجیے. 15. سوچ لیں. جی پکا؟ جی 16 تو نہیں؟ 15. 5 تو نہیں؟ 15. اچھا 5 کون سے حروف ہیں؟ اقلاب. غلط. 5 کون سے حروف ہیں؟ کلکلا والے. کلکلا والے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو حروف کلکلا. عرف کلکلا. کیا مجموعہ کیا ہے؟ کتب الجدن. 5 ہو گئے نا. جی اچھا 4 کون سے حروف ہیں؟ حرف شفویہ. حروف شفویہ. اچھا اب کسی اور سے پوچھتے ہیں. سعود بھائی سے پوچھ لیں. 6 کون سے حروف ہیں؟ حروف یرملون. اور اس کے علاوہ؟ حرف ہلکی. حروف حلقی. اور حروف یرملون آپ بول دیا دانیال بھائی، آپ نے جواب دے دیا. 6 حروف حلقی بھی ہیں اور حروف یرملون بھی 6. اچھا ایک اور 7 کون سے حروف ہیں جس سے پوچھوں؟ یہ بتائیں گے سید غلام مصطفیٰ. حرف مستعلیہ. سوچ لو پیارے بچے. سوچ لیا ہے؟ پکا؟ کیا ایسے کیا؟ جی جی یہ بولتے ہیں جی. جی ایسے کر دیتے ایسے. کیا ہاں ہے نہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو کیا کہنا؟ جی. جی حروف مستعلیہ 7 ہیں. بالکل آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے حرف عافیہ کتنے ہیں؟ کس کو یاد ہے؟ صحیح محمد احمد بھائی بتائیں گے. ایک. ایک ہے. ایک ہی ہے بس. سوچ لیں. ایک ہی ہے. اچھا حروف اقلاب والے جس میں اقلاب ہوتا ہے، اقلاب والے حروف کتنے؟ سعود بھائی بتائیے. ایک. یہ بھی ایک ہے؟ جی آپ کے ساتھی نے ایک کہا تھا اور آپ نے بھی ایک ہی جواب دے دیا. جی آپ کے ایک ساتھی نے ایک کہا تھا. کون سا والا؟ حرف حافیہ. جی. اور آپ نے حرف اقلاب والا جو ہے وہ بھی ایک ہی. جی ایک ہی. کون سا حرف ہے وہ؟ با.
वाह माशाअल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं माशाअल्लाह। नून साकिन के कायदों में से कायदा इख्फा और शीन का मखरज बताने जा रहे हैं कौन? शीन का मखरज माशाअल्लाह किसको? सऊद भाई के जहन से निकल गया है, सऊद भाई जहन से निकल गया, आ गया पक्का। चलिए हम पूछते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा से। जबान के दरमियान और तालू के दरमियान। सोच लें आप ना जवाब अब के इसके सोच समझ के देना है। जी। जबान के दरमियान, जबान के दरमियान और तालू के दरमियान वाले से। उससे जीम शीन या जीम शीन या हुर्फ शजरिया। हुर्फ शजरिया, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ माशाअल्लाह। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है प्यारे बच्चे, सही बता, सोच लें। सही है सऊद भाई इनका जवाब? जी बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शीन के अंदर एक सिफत पाई जाती है। सिफात तो बहुत सारी है, एक ख़ास है जो हम बता चुके हैं। वैसे तो बहुत सारी सिफात है, सिफात तो बहुत सारी होती हैं। जी हाँ, सिफात लाज़िमा मुतज़ादा भी होती हैं, गैर मुतज़ादा भी होती हैं, जिनकी ज़िद्दें होती हैं, बाज़ों की ज़िद्दें नहीं होती हैं। चले एक बहुत ख़ास सिफत है, ये सैयद हमज़ा बताएंगे, बता दीजिए। शदीदा महमूसा। नहीं, गलती हो गई है। दानियाल भाई बता दीजिए। नहीं, सईद हाशिर से पूछते। सईद हाशिर की तरफ कैमरा में दिखाइए। हुर्फ शजरिया तो प्यारे बच्चे इसका मखरज है, मखरज है, यह आपने बताया सही, मखरज तो है, वो सिफत। अच्छा चले, आपके बराबर में उबैद भाई ने हाथ खड़ा किया है, उबैद भाई से बोल। तफशी, सिफत तफशी, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, तफशी के माना क्या है उबैद भाई? मानी है मुंह में आवाज़ फैल जाना। मुंह में आवाज़ फैल जाना, फैल जाती है, फैल जाती है। बाकी कैसे? फैल जाती, ऐसे करके, ऐसे, ये कैसे? मुंह के अंदर फैलती। मुंह के अंदर फैलती, कैसे आवाज़ आती है? अश अश अश, अश, अश ऐसे आती है, अश। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं? मिन शजरिन, मिन शजरिन, श है ना, तो मुंह में आवाज़ फैलती है। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। और जीम भी उर्फ शजरिया में है, और यहाँ शजरी लिखा हुआ है ना, शजरी ने उर्फ शजरिया में, तो शजर ने लिखा देगा माशाअल्लाह। अच्छा शजर, अब ये जीम जो है उर्फ शजरिया में से, इसका मखरज क्या है? आपने माइक में जवाब नहीं दिया, आवाज़ पता नहीं आई नहीं आई। वस्ते ज़बान वस्ते तालू, ज़बान का दरमियान और तालू के दरमियान से दो। उर्फ शजरिया कितने? 3। कौन कौन से? जीम शीन या। यहाँ जी शीन भी है, जीम भी है, या रह गया है ना, या रह गया ना यहाँ पर, वरना तो शजरिया पूरा हो जाता। चले माशाअल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त है। और आगे तनवीन के बाद आ गया मीम, कायदा कौन सा रहेगा? सऊद भाई बताएंगे। सऊद भाई किसी को बताइए मत, मत बताइए, आप अब खुद बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कायदा कौन सा है सऊद भाई? इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना है? जी पक्का? जी सोच लें, जी एक मरतबा फिर सोचने का मौका। जी। जाजान भाई इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं? जाजान भाई बताएंगे। सऊद भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सऊद भाई का जवाब दुरुस्त है। यहाँ हो रहा है इदगाम का कायदा, और तनवीन के बाद आ गया है मीम। इदगाम माल गुन्ना होगा, बिला गुन्ना होगा, ये भी तो बताना है। इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना, जी बिला गुन्ना तो नहीं? नहीं। जाजान भाई ये भी बताइए कि इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं? सऊद भाई का ये भी जवाब दुरुस्त है। ये भी जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। यहाँ नून साकिन के कायदों में से एक कायदा है, ये बताएंगे हमारे प्यारे प्यारे कौन बच्चे बताएंगे? सैयद गुलाम मुस्तफ़ा ने हाथ ऊपर करके नीचे कर लिया, सोच रहे हैं। तानियाल भाई का भी हाथ ऊपर है, उबैद भाई का भी, सैयद हमज़ा का भी। और सैयद हमज़ा ये तो बता चुके हैं, तो इसलिए हम पूछते हैं उबैद भाई से। उबैद भाई बताइए ये क्या है कायदा? हुर्फ इख्फा। हुर्फ इख्फा? इख्फा इख्फा हो रहा है, और आप इख्फा का कायदा लगता है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे हुरूफ इख्फा, हम कहेंगे इख्फा का कायदा लग रहा है। इख्फा के कायदे में क्या होता है? गुन्ना होता है। क्या होता है? गुन्ना होता है। गुन्ना होता है। गुन्ने के माना क्या है?
नाक में आवाज ले जाना। गुन्ने की माना क्या है? नाक में। जी हाँ, और एक अलिफ का गुन्ना होता है, इख्फा की माना होता है छुपाना। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जा की अदायगी होती है। जा का मखरज कौन बताएगा? जा, जा। सोच लें, कोई है? कोई भी नहीं है, सब सोच रहे हैं। सोचें सोचें, 5 सेकंड सोचने के लिए। आपको याद आ गया है उबैद भाई को? दानियाल भाई अभी भी सोच रहे हैं। दानियाल भाई, अब वहाँ से मोहम्मद अहमद भाई ने भी याद आ गया जा, सीटी वाला। मोहम्मद अहमद भाई बताइए। ज़बान का सिरा और अन्याब के दोनों दांतों के अंदरूनी रड़ से दो। और आपसे गलती हो गई है, ज़बान का सिरा नहीं। जाजान भाई को भी याद है। चलिए जाजान भाई आप बताइए। ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। ऊपर नीचे या ऊपर? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे के दांतों के अंदरूनी किनारे से ज़बान की नोक जब लगती है तो मोहम्मद अहमद भाई ज़बान की नोक, सिरा नहीं, ठीक है? ज़बान की नोक जब लगती है तो जा सीन सौद, इनको इसलिए कहते हैं असलतुल लिसान से अदा होने वाले। असलतुल लिसान कहते हैं ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक को। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, याद रखना है जा सीन सौद का मखरज है क्या? ज़बान की नोक और नीचे दोनों दांतों जी हाँ, किनारों से। इसका सनाए सुफला या नीचे वाली दांतों से ज़्यादा ताल्लुक है। कुछ मा इत्तिसाल कुछ ऊपर वाली दांतों से होता है, इसलिए इनको उर्फ़ असलिया कहते हैं। उर्फ़ असलिया कितने हैं? कौन कौन से? जा, सीन, सौद। और इनको दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? सफीरिया। असलिया मखरज के लिहाज से, सिफत के लिहाज से सफीरिया। सफीरिया, सिफत के लिहाज से सफीरिया। अच्छा, फिर याद रहेगा मखरज के लिहाज से, सिफत के लिहाज से, रूपे सफीरिया। सिफत के लिहाज से, रूपे सफीरिया। सिफत के लिहाज से, सफीरिया। मखरज के लिहाज से, रूपे असलिया। मखरज के लिहाज से। असलिया। जी हाँ, मखरज के लिहाज से उर्फ़ असलिया और सिफत के लिहाज से उर्फ़ सफ़ीरिया कहलाते हैं। आगे चलते हैं, कौफ का मखरज बताएंगे कौन? यहाँ काफ का मखरज बता चुके हैं आप, अब आया है कौफ। माशाल्लाह, सैयद गुलाम मुस्तफ़ा इतना ऊपर हाथ किए हुए हैं, कह रहे हैं मैं बताऊंगा। 2-3 मरतबा लब्बैक कह चुके हैं। जी आप सही पूछते हैं। ज़बान की जड़ और तालुक के नरम हिस्से से। अल्लाह। मोहम्मद अहमद भाई भैया बताइए कि सैयद गुलाम मुस्तफ़ा का जवाब दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा का जवाब दुरुस्त है। बोल जोर से, जोश में बोले। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा का जवाब दुरुस्त है। फिर दोबारा जोश के साथ, आराम आराम से ठहर। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा का जवाब दुरुस्त है। फिर दोबारा अच्छी तरीके से। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, जी हाँ। बड़ा जोश में कह रहे थे कि मैं बताऊंगा और सही बताया माशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ वाव साकिन से पहले पेश क्या आ गया? अच्छा, यहाँ वफ करेंगे तो कायदा कौन होगा? कौन सा कायदा होगा? कौन सा कायदा है? हम्बल भाई बताना चाह रहे हैं, या सैयद हमज़ा, या उबैद भाई, या हाशिर, सैयद हाशिर। अच्छा, इधर सैयद हमज़ा इधर है, सैयद हाशिर इधर, आपने आमने सामने। माशाल्लाह जी, कौन बताएंगे? इधर टीम ए से दोनों बड़े बच्चों के दोनों हाथ खड़े हुए हैं, वहाँ सोच रहे हैं। यहाँ से भी एक हाथ खड़ा हुआ है, सोच ले। याद आ गया, वहाँ भी याद आ गया, यहाँ भी याद आ गया है, वहाँ भी याद आ चुका है। अब किससे पूछें? सबके पास आ जाइए। सैयद आशिर पूछ ले, देख ले, गलती नहीं होनी चाहिए। सबके पास है। या उबैद भाई से पूछ ले, मर्जी है आपकी। या हम्बल भाई से पूछ ले। मोहम्मद हम्बल भाई आप बताइए। मद्दे आरिस। पक्का? सोच ले, सोच ले। जी। आप दानियाल भाई अकेले ही कह रहे हैं जी? जी। हो सकता है गलती हो जाए। दुरुस्त है। दुरुस्त है जी। और मोहम्मद हम्बल भाई का जवाब दुरुस्त है, मद्दे आरिस होगा। अच्छा, मद्दे आरिस क्यों है? हम्बल भाई वजाहत करेंगे। हुर्फ मद्दा के बाद आरजी सुकून है, यानी वफ की वजह से कोई हुर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज होगा। कहाँ है आरजी सुकून? मुझे नजर तो नहीं आ रहा। यहाँ तो 2 ज़ेर है। वफ आ रहा है ना? हाँ, वफ आ रहा है तो क्या करते हैं फिर? वफ में इसको क्या करते हैं? वफ में क्या करते हैं? साकिन। आर्जी तौर पर साकिन कर देते हैं। यही तो है प्यारे बच्चे। और अब आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं।
فمالئون منها البطون. منها البطون نہیں منہل، کیا پڑھیں گے؟ فمالئون منها البطون. اچھا غلطی جب ہوتی ہے جب آپ پڑھ کے نہیں آتے، جب آپ دہرا کے نہیں آتے نا تو غلطی ہوگی. جب آپ بار بار دہرا لیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل غلطی کم سے کم ہوگی، نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلے اب بڑھتے ہیں. فا کا مخرج بتا چکے ہیں کون؟ چلے زازان بھائی آپ بتائیے فا کا مخرج. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تلے سے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے پیارے بچے. اچھا فا کون سے حروف میں سے؟ حروف شفویہ. اور یہ بھی جواب درست ہے ماشاءاللہ. الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، کیا ہو گیا؟ اور لام کے نیچے زیر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. اور یہاں حمزہ کے اوپر پیش ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو ہوتا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. منہا، یہاں منہل میں کون سا قطع؟ من میں. نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، یہ بتانے جا رہے ہیں ہمارے سید حاشر. بتائیے سید حاشر بھائی، دکھائیے ان کو. سید حاشر. حرف ہلکی کا. حرف ہلکی، حرف ہلکی تو ہے مگر قاعدہ اظہار کا. قاعدے کا نام اظہار. اظہار ہلکی، اظہار شفوی، اظہار مطلق کے کون سا کا اظہار؟ اظہار ہلکی. اظہار ہلکی کا قاعدہ ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا پیارے بچے یہ بتائیے کیوں ہے اظہار ہلکی؟ کیوں ہے یہ؟ آپ پریشان ہو گئے؟ سوچے نہیں آ رہا. چلے عبید بھائی آپ بتا دیں، آپ کے ساتھی آپ کی ہیلپ کریں. نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے. یہی تو ہے، اتنی سی بات ہے. نون سا کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے. آپ نے اسی لیے تو کہا کہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے. اظہار ہلکی کیوں ہوا؟ کہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے. تو آپ نے یہی بتانا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہلکی ہوتا ہے. اور ہا کو لام سے ملائیں گے. لام کو تھوڑا سا ہلانا ہے. تھوڑا سا بھی نہیں. تھوڑا سا بھی نہیں، تھوڑا سا. پیار بچوں ہلانا ہی نہیں ہے. واہ ماشاءاللہ، سید غلام مصطفیٰ صحیح سوچ لیں. ہلانا ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ہلانا ہی نہیں. اچھا یہاں حروف قلقلہ ہوتا تو اس کو ہلاتے پھر ہلاتے. لوٹ کے آتی. جی ہاں، حروف قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے، غیر قلقلہ میں قلقلہ نہیں ہوتا. ماشاءاللہ با پر پیش ہے، اور اس کو ہونٹوں کو گولائی کر کے با کو ادا کریں بو بو. اور تو کا مخرج بتانے جائیں گے کون؟ تو یہ تا ہے، تو ہے. دانیال میں بتائیے. زبان کا یہ سرا. پہلے یہ تا ہے تو، تھوڑا ہونٹ گول کر کے یا بغیر گول کی؟ تو. اچھا یہ کیا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. اچھا یہ کتنے حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ تا، دال، تو. تو تو. تو تو. تھوڑا سا تو. نہیں تو. اچھا ناک میں نہیں جائے گی؟ تھوڑی سی تو جانی چاہیے نا. کوئی بھی نہیں. بہت بچے لے کے جاتے، بڑے بھی لے کے جاتے، پڑھتے ہیں تو آپ لے کے ہی نہیں جا رہے. لیکن تو پڑھنا ہے. تو بعض بچے تو لے کے جاتے ہیں، آپ ان کو کیا کہیں گے کہ لے کے جانی چاہیے یا نہیں؟ نہیں لے کے جانی. کیمرے میں دیکھ کے بتائیں ان کو. لیکن نہیں جانی چاہیے. کیمرے میں دیکھ کے ان کو کہیں. نہیں جانی چاہیے. کہیں پیارے بچوں جو میرے ساتھ میرے جیسے ہیں یا میرے ساتھ کے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کہ تو میں تھوڑی سی آواز نہیں لے کے جائیں گے؟ تھوڑی سی بھی لے کے جائیں گے؟ نہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. یعنی وہ کلیئر پڑھیں گے جی. ناک کے بغیر. جی. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اور آگے وف کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب مل کر بولیں. مد عارض ہوگا ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے آپ اس وقت جب ہم نے دانیال بھائی ہم دوسری آیت پڑھنا چاہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے لبیک، یعنی کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ کچھ ذہن میں تھا آپ کے؟ کیا یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. اگر ملا کے پڑھیں، اگر ملا کر پڑھیں گے، اگر ملا کر پڑھیں تو اخفا کا قاعدہ ہوگا ماشاءاللہ. اور آپ کا یہ بھی جواب درست ہے ماشاءاللہ. دوسری والی آیت میں تو واو مدہ ہے ہی نہیں آخر میں. دوسری والی آیت میں واو مدہ نہیں ہے، دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے. وہ تو ہے نا بیچ میں. تو ہے. تو پر کیا ہے؟ تو پر کیا ہے؟ یہ تو پر ہے. تو پر کیا ہے؟ تو پر ہے. یہ واو ساکن پر کیا ہے؟
واو پر کیا ہے؟ ساکن. واو ساکن سے پہلے آیا پیش. تو واو ساکن سے پہلے پیارے بچوں کوئی بھی حرف ہو اس پر پیش آئے گا. جیسے یہاں واو ساکن سے پہلے قاف پر پیش, صحیح ہے. یہاں واو ساکن سے پہلے لام پر پیش, یہاں واو ساکن سے پہلے حمزہ پر پیش. تو یہ کیا کہلائیں گی؟ واو مدہ. اور جب آخر میں عرف مدہ کے بعد ہی سکون آ جائے گا تو مد عارض ہو جائے گا. جواب اچھی بات ہے, پوچھنا بھی چاہیے. سوال کریں گے, سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے. جب آپ سوال نہیں کریں گے, پوچھیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. امید ہے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچے اس کے ساتھ اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کے کچھ کالس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کالس پلے کیجیے. میں ہوں فاطمہ تاریہ من کے نباس میرے پیارے پیارے کارے ساتھ میں آج آپ کو ایک آیت سنانے کی کوشش کروں گی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. ماشاء اللہ. انہم کا ان دوبارہ دہرائیے گا. کوشش کروں گی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. ماشاء اللہ پیاری بچی, تھوڑی سی غلطی, انہم نہیں کریں گے ہم نے, یعنی حرکت کو ہم نے کھینچنا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین. ماشاءاللہ بقیہ آپ نے اچھا سنایا, اور اچھے انداز سے کوشش کریں. بہت پیارے انداز سے سناتی ہیں, اچھی کوشش کرتی ہیں ہماری فاطمہ طاریہ. پیاری سی بچی ہے, چھوٹی سی, اور منچے نباز سے اکثر یہ کال کر کے سناتی ہیں. اچھا, اللہ پاک آپ کو دارین کی خوشیاں دے, برکتیں دے, اور بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین. آمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں رمضان رضا, میرے پیارے پیارے قاری صاحب. میں آج آپ کو ایک آیت سنانے کی کوشش کروں گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ماشاء اللہ. محمد رمضان اتاری یا رضا اتاری؟ رمضان. محمد رمضان بھائی ماشاء اللہ اچھی کوشش کی اور اچھا سنایا. مگر کوشش کریں تھوڑا غنہ اور لمبا کر دیں مد کو بھی, اور آپ نے اچھی سنائی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے, ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. اسی طرح قرآن پاک کو سناتے رہیں, پڑھتے رہیں, اور آگے بڑھتے رہیں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میں رمیسا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ پیاری رمیسہ باجی, بڑی پیارے اچھے انداز سے آج کا سبق سنایا, دونوں آیتیں سنائی. اللہ پاک آپ کو دارین کی خوشیاں دے, بھلائیاں دے, آپ کو عالمہ بنائے, مفتیہ بنائے. آمین یا رب العالمین. آمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام زمان ہے, میں عبد الرحیم جاکار دس کر رہا ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب ہے مدینہ جی جنت البقی میں ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عائشہ طاریہ ہے. میں یا خان عرض کر رہی ہوں آپ کے سوال جواب مدینہ شریف میں ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں کچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے قاری صاحب, میں نے قواعد یاد کیے ہیں. آج میں آپ کو سناؤں گا. حروف مفردہ 29 ہیں, حروف قلقلہ 5 ہیں, اور نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے ہیں. اظہار, اخفا, ادغام, اقلاب. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ہمارے سید محمد زین العابدین بھائی نے, پیارے بچے نے قاعدے یاد کر کے, قواعد یاد کر کے سنائے قاعدے کے. بہت اچھے انداز سے سنائے. اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے, دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے. آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ کے سنائیں. اگر قاعدے میں کوئی مسئلہ نہیں, کوشش کریں, غلطی ہو جائے گی مگر آپ غلطی کر کے ہی سیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو سنائیں گے نا نیکسٹ ٹائم؟
سنائیں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اس کے ساتھ اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا. اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. اچھا پیارے بچوں میں نے کہا بارک اللہ فیکم. اگر کوئی بارک اللہ فیکم کہے تو کیا کہیں گے؟ آمین. آمین. کیونکہ دعا ہے یہ بھی. کیا ہے یہ؟ دعا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو جب بھی آپ کو کوئی دعا دے تو کیا کہیں گے؟ آمین. آمین کہنا چاہیے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں سبق کی جانب. ان دو آیتوں کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لآکلون من شجر من زقوم. لآکلون من شجر من زقوم. لآکلون من شجر من زقوم. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. فمالئون منها البطون. دانیال بھائی غلطی ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیں منہال بطون یہ کون سا قاعدہ ہے؟ آپ نے پڑھا منہال بطون یہ کوئی قاعدہ ہے؟ سوچ لیں. اچھا پھر آپ نے بطونہ آپ تو بار بار بتاتے ہیں مد عارض مد عارض مد عارض. مد عارض کا مقصد یہ ہوتا ہے عارضی طور پہ وقف کر دینا ساکن کر دینا. ٹھیک ہے نا. دوبارہ سے فمالئون منها البطون. فمالئون منها البطون. پھر غلطی ہوگی منہال بطون یہ قاعدہ تو غلط ہو گیا پیارے بچے. منها البطون. منہل بطون کیا پڑھیں گے؟ منہل. منہال بطون یہ تو غلط ہو جائے گا. تو دوبارہ پڑھتے ہیں فمالئون منها البطون. فمالئون منها البطون. ماشاءاللہ. من جدہ وجدہ. جو کوشش کرتا ہے وہ فائدہ ہے. پہلی آیت سنانے جا رہے ہیں. کون؟ محمد احمد بھائی یا سعود بھائی یا اچھا چلے دانیال بھائی سنا دیں. دونوں آیتیں سنا دیں آپ کوشش کریں. لآكلون منها شجر من زقوم. یہ آپ نے کیا کیا سوچے تو. لآکلون من شجر من زقوم. پھر پڑھیے لآکلون من شجر من زقوم. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. ماشاءاللہ. جی اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لآکلون من شجر من زقوم. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. فمالئون منها البطون. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. لآكلون من شجر
ماشاءاللہ، ایک آواز میں ایک سانس میں آپ نے دونوں آیتیں پڑھی، ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سید حمزہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی ہے، اعوذو نہیں پڑھیں، اعوذو ذال دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لآکلون من شجر من زقوم. لآکلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. فمالئون منها البطون. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. سانس توڑ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ کوشش کرنا، مگر ابھی ہم سید حاشر سے سنتے ہیں. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیسا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پاک آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینہ کی بات اب حاضر نصیب فرمائے. آمین. وإیاکم. پیارے بچوں، اس کے ساتھ اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں، ہم آگے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں. ہمارے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ راؤنڈز. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب. اس کا نام ہے شعر سنائیے. یہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں تیار ہیں. حمزہ بھائی تیار ہیں؟ جی تیار. حنبل بھائی آپ بھی تیار ہیں؟ عبید بھائی آپ بھی تیار ہیں؟ جی ہاں تیار ہیں. سید راشد بھائی بھی؟ جی جی. پہلے راؤنڈ میں شعر جو ہے طرز میں سنانا ہوگا دونوں ٹیموں کو. ٹھیک ہے عبید بھائی؟ ٹھیک ہے. حنبل بھائی ٹھیک ہے؟ پہلے راؤنڈ میں شعر طرز میں سنانا ہے. پیارے بچوں، آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جی ٹیم اے. ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا میں. ایسا گھما دے
جی ٹیم بی. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جانیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. دوسرا مصرع درست کیجیے. یوں جانیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. جی سبحان اللہ. جی ٹیم اے. اے شوق دل سجدہ گرون کو روا لگی، اے شوق دل سجدہ گرون کو روا لگی. اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ماشاء اللہ. جی ٹیم اے. اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے. اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے. یوں دل میں آ کے دیدۂ تر کو خبر نہ ہو. یوں دل میں آ کے دیدۂ تر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. فرماتے ہیں دونوں ہے سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. جی آپ یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں. فرماتے ہیں دونوں ہے سردار دو جہاں. یہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. جی آگے پڑھیں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. جی ٹیم اے. ان کی سوا رضا کوئی غامی نہیں جوا. ان کی سوا رضا کوئی غامی نہیں جوا. گزرا کرے سر پہ بدر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر و بشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا عبید بھائی یہ ہے خیر بشر. آپ نے پڑھا خیرو. خیر بشر کو خبر نہ ہو. جی چلے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم
عبید بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. ہو مدینے کی اجازت, ہو مدینے کی اجازت, بھی عنایت یا رسول. ہو مدینے کی اجازت, بھی عنایت یا رسول. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. حج کا موسم آ گیا, حج کا موسم آ گیا. حجاج نے باندھی کمر, حج کا موسم آ گیا. حجاج نے باندھی کمر, میرے حج کی بھی کوئی ہو, میرے حج کی بھی کوئی ہو. جائے صورت یا رسول, میرے حج کی بھی کوئی ہو. جائے صورت یا رسول. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. ہو مدینے کی اجازت, بھی عنایت یا رسول. یا رسول اللہ صدقہ, یا رسول اللہ صدقہ, فاطمہ کے لال کا. یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا. دیجئے مجھ کو مدینے, دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول. دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. ہو مدینے کی اجازت, بھی عنایت یا رسول. سبز گنبد کی
جذبۂ شاہ امام جذبۂ شاہ امام اہل سنت یا رسول جذبۂ شاہ امام اہل سنت یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول صدقہ صدیق و عمر عثمان و حیدر کا حضور صدقہ صدیق و عمر عثمان و حیدر کا حضور غم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول غم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول ٹوٹ جائے دم مدینے میں شہادت کا ٹوٹ جائے دم مدینے میں شہادت کا ٹوٹ جائے دم مدینے میں شہادت کا اور بقیع پاک میں اور بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اور بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم کلام شامل کرتے ہیں حمزہ بھائی سے. جی سید حمزہ بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری
رہے ہیں انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت غلاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے رکب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم سید حاشر بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی سید حاشر بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے شہد سے بھی میٹھا ہے شہد سے بھی میٹھا ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفر بنے ہمارا مدفر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم حنبل بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی حنبل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے والے چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب
मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया